الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اوسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشتے کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. الحمدللہ، آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ عرب شریف اور اس کے اطراف اور دیگر قرب و جواہر میں سلطنت عثمانیہ یعنی ترک حکومت مکہ مکرمہ، مدینۃ المنورہ اور ترکیہ اور کئی مقامات پر سلطنت عثمانیہ قائم تھی. تو 25 اپریل 1927 ایک سانحہ پیش آیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ 1923 یعنی آج سے 100 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. ترک حکومت سلطنت عثمانیہ کی مخالفتیں شروع ہو گئیں اور غدار
پنپنے لگے، اور پھر مکہ مکرمہ میں آ کر کچھ لوگوں نے اپنا تسلط قائم کیا، جو عرب کے موجودہ شہر ریاض اور جس کا سابقہ نام نجد ہے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو آج اسی حوالے سے ہم اپنے جمعۃ المبارک کے موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جناب محبت کا اصول ہے، محبت کا اصول ہے کہ پیار کرنے والے کو اپنا محبوب اور اپنے محبوب کی ہر نسبت پیاری ہوتی ہے، یعنی جس سے پیار ہو وہ تو پیارا ہوتا ہی ہے، لیکن پیار کرنے والے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ یہ محبت کا اصول ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے محبوب کی ادائیں، اس کی نسبتیں اور اس کے آثار اور متعلقین، تعلق رکھنے والے اچھے نہیں لگتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت کامل نہیں، پھر اس کی محبت کامل نہیں، کمی ہے کوئی۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب کی نسبتوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ساری نسبتوں کو، کیونکہ محبوب تو اللہ کے حبیب ہیں ہی، اور ان سے نسبت رکھنے والی ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہیں، پیاری ہیں۔ یہ نسبتوں سے محبت کا ہی تو اظہار ہے کہ اس نے اپنے خلیل، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سے نسبت والی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ، ان دونوں کو شعائر میں داخل فرما دیا کہ جناب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے خلیل حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، جبھی تو اپنا دوست بنایا تھا۔ تو اب دوست سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اللہ رب العزت کو پیاری ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی پانی کی تلاش میں، کبھی صفا کی پہاڑی پر کبھی مروہ کی پہاڑی پر، تو اللہ رب العزت نے اس ادا کو بھی پسند فرما لیا، اور رہتی دنیا تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی قرار دے دیا۔ جناب جو بھی عمرہ حج کے لیے جائے گا یہاں پر سعی کرے گا، صفا اور مروہ۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے محبت۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھئی حضرت ابراہیم تو اللہ کے محبوب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان والی جگہ اللہ رب العزت کو اتنی پیاری ہو گئی کہ اب رہتی دنیا تک جو مکۃ المکرمہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت نے فرمایا عمرہ کر، عمرہ کرنے کے بعد یہاں پر نماز ادا کرو، جہاں حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے نشان ہیں۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بے مثال ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب اللہ کو پیارے ہیں، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان محبوبیت یہ بے مثال ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ کو آپ کی نسبتیں بھی بے حد پیاری ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ
ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدْمَيْكَ فَقَالَ، پھر کہنے لگے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ نے آپ کو کیسی فضیلت سے نوازا ہے، قسم کھا رہے ہیں، قسم بخدا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یہ عزت و فضیلت ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف آپ کی زندگی کی قسم کھائی، اور قسم بخدا خالق کائنات کی بارگاہ میں آپ کا یہ رتبہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آپ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم ذکر کی، اور فرمایا مجھے اس شہر کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ مولا اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اس شہر کو، اے میرے پیارے حبیب، اس برکتوں والے شہر کو آپ کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے، آپ خانہ کعبہ اس میں ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں، نہیں جناب، اس شہر میں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے، نہیں، اس شہر میں صفا اور مروہ ہے اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے، نہیں، لا اقسم بہذا البلد، قسم وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرے کریم آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہیں ہی، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اللہ رب العزت کو پیاری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو بابرکت قرار دیا۔ مسجد اقصیٰ، اس کا جو گرد کا علاقہ ہے اسے اللہ رب العزت نے برکتوں والا علاقہ قرار دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ مسجد اقصیٰ کے گرد دین و دنیا کی برکتیں ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہاں کئی انبیاء ذیشان ان کے آثار موجود ہیں۔ انبیاء ان مقامات پر رب باری تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور مسلمان ہمیشہ سے محبوبان خدا کے آثار، بالخصوص آثار نبویہ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی قبل شوال المکرم میں، دیکھیں 100 سال پہلے شوال المکرم میں آثار نبویہ کے حوالے سے نہایت افسوسناک سازش کی گئی، نہایت افسوسناک سازش جسے امت کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور یہ جو سازش کی گئی نا، آج بس اسی حوالے سے بات ہونی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مسلمانوں کے دل خون کے آنسو روئے تھے، اور ہمیں شاید سمجھ میں نہ آئے یا ہمیں شاید اہمیت کا اندازہ نہ ہو۔ کیوں؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کر عرض کروں گا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں رہنے پر ہمیں زیادہ محبت اس وقت ہوتی ہے کہ یا تو ہم پیدا اس گھر میں ہوئے ہوں، پہلی چیز، یا ہم نے اپنی محنت کی کمائی سے اس گھر کو بنایا ہو، دوسری، یا ہم نے اس گھر کو بنتے ہوئے دیکھا ہو، پھر اس گھر کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے اس گھر کو گرا دیا جائے، اس گھر کو توڑ دیا جائے، پھر ہمیں چوٹ بھی لگتی ہے، دل خون کے آنسو روتا بھی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنی محنت کی پوری زندگی کی کمائی اس گھر پر لگا دی، یا ہم اس گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہماری یادیں اس گھر سے وابستہ تھیں، یا ہم نے اس گھر کو بنتے ہوئے دیکھا، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے اس گھر کو بڑی بڑی محبت کے ساتھ بنایا تھا، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہو کہ جو ہم نے خریدا ہو، جو ہم نے خریدا ہو، یا ہمارے گھر کے سامنے والا گھر، پڑوس والا گھر، اسے کوئی توڑ رہا ہو، گرا رہا ہو، تو ہمیں تکلیف اندازہ ہی نہیں ہوتا۔
اہمیت سمجھ ہی نہیں آتی. تو بالکل ایسے ہی ماجرا کہ ہمیں شاید وہ اہمیت محسوس نہ ہو، ہمیں شاید وہ تکلیف نہ ہو. اب سنیں کہ اس پر محنت کیا کی گئی. مکہ مکرمہ ہو یا مدینۃ المنورہ ہو یا ارد گرد کا سارا علاقہ ہو، اس پر محنت کس انداز میں کی گئی تھی. اور پھر جب ان ساری چیزوں کو منہدم کیا گیا تو پھر کتنا افسوس ہوا ہوگا. آپ اسے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والی چیزوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کریمہ کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ زندگی تھا اور اعزاز و تکریم کے ساتھ ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. یہی جذبہ تابعین اور بعد والے مسلمانوں میں بھی موجود رہا اور آج بھی موجود ہے. اگر کسی کو بتایا جائے کہ جناب فلاں جگہ فلاں مقام پر منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال یا سر کے بال مبارک کی زیارت کرائی جائے گی تو جتنے بھی عوام ہوتی ہے وہ جوک در جوک اس کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو عقل کے ترازو میں رکھتے ہیں اور اس بات کو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اصلی منہ مبارک ہے بھی یا نہیں. اور کچھ ایسے دیوانہ وار چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار اصلی ہے یا نقلی ہمیں نہیں پتا، بس کسی نے کہا کہ یہ منہ مبارک ہے آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی یا سر کا بال مبارک ہے، بس ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیکن غرض یہ کہ اس کی اہمیت دل میں معجزن ہوتی ہے. جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اور اس کی زیارت کرتے وقت درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے وقت کوشش کرتے ہیں کہ اسے چوم لیا جائے. تو یہ اس کی اہمیت ہے نا. تو آج بھی یہ جذبہ مسلمانوں میں موجود ہے. لیکن اب سنیں اس کی کچھ مثالیں. جس طرح میں نے ابھی یہ مثال پیش کی کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے سفیر نے جس کا نام عروہ تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی جب اپنی بینی مبارک یعنی اپنی ناک مبارک صاف فرماتے ہیں تو وہ تبرک کسی صحابی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ناک مبارک کو بھی زمین پر لگنے نہیں دیتے. وہ ناک مبارک بھی تبرک سمجھا جاتا ہے اور اس کو نہایت عقیدت محبت کے ساتھ اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے ہیں. یہ رسول اللہ سے محبت اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری، یہ اصول، یہ قاعدہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ابھی بات کریں گے. ایک سادہ سی مثال، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور پھر محبت ہونے کے بعد آپ یہ سمجھے کہ یار اس کی فلاں عادت خراب ہے، اس میں فلاں عادت اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ کی محبت کامل نہیں ہے، ناقص ہے. جب محبت ہو جائے تو مجنوں سے بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ تجھے لیلا سے محبت ہو گئی ہے، لیلا کا رنگ تو دیکھ کالا ہے. لیکن مجنوں کی محبت کامل تھی نا، وہ کہتا تھا کالا تمہیں کیا پتا. قرآن کریم جن الفاظوں سے لکھا جاتا ہے اس کی سیاہی بھی کالے رنگ کی ہوتی ہے. محبت کامل، جب کامل محبت ہو جائے تو پھر نقص نظر نہیں آتے، عیب نظر نہیں آتے، دکھانے سے بھی نظر نہیں آتے. پتھر بھی مارے کو تو کوئی نظر نہیں آتے. تم نقص کی بات کر رہے ہو، یہ عیب ہے. یہ عیب نہیں، یہ ہماری محبت ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنی ناک مبارک صاف فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان تبرک سمجھ کر اسے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے. یہ تھی محبت. اور پھر جب وضو فرماتے تو ان کے صحابہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے یوں کوشش کرتے کہ جیسے پانی لینے کے لیے آپس میں لڑائی ہو جائے گی. اور پھر مزے کی بات، اب وضو کا پانی تو مختصر سا تھا، تھوڑا سا پانی تھا. تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو پانی نہ ملتا،
اسے کہتے ہیں نسبت کی حقیقت. جنہیں پانی نہ ملتا وہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے, یار تمہیں تو پانی ملا ہے, اپنے ہاتھ دکھاؤ, ہم تمہارے ہاتھوں سے ہی برکت لے لیں. یہ طریقہ تھا. پھر اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے کچھ قطرے نصیب نہ ہوئے, اس نے وہ اپنے چہرے پر مل لیے, نصیب ہوئے اس نے وہ اپنے چہرے پر مل لیے, اور جسے پانی نہیں ملا اس نے پانی والے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اسے ہی اپنے چہرے پر مل لیا. اور پھر مؤذن مسجد حرام, حرم کعبہ, اس کا مؤذن صحابی رسول حضرت ابو محذورہ جماحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان سکھائی. اب اذان تو سکھا دی, پھر کیا ہوا؟ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک پر اپنا دست انور رکھا, دست شفقت رکھا. اب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ دست شفقت رکھا تھا شاباشی میں کہ بھئی شاباش تم نے اذان سیکھ لی ہے, لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسا کمال کا کام کیا, اور یہ صرف انہی کے لیے جائز تھا, ان کے بعد یہ جائز نہیں ہے عمل, کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشانی کے وہ بال کبھی زندگی میں نہیں کٹوائے کہ یار اس پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست انور رکھا گیا, کبھی زندگی میں نہیں کٹوائے. پورے سر کے بال ترشواتے تھے, لیکن جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت رکھا گیا, حضرت ابو محذورہ جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام کبھی نہیں ترشوایا, پورے سر کے بال ترشوا دیا کرتے تھے. تو یہ ہے نسبت رسول. اور پھر امام محمد بن اسماعیل بخاری, امام بخاری جنہیں ہم کہتے ہیں نا امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری میں تو یہ لکھا, بخاری میں تو یہ لکھا, نام بھی پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بخاری میں تو یہ لکھا. آپ کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے بخاری شریف میں باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواضع التي صلى فيها النبي, اس نام سے ایک عنوان قائم کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے راستے میں مساجد اور وہ مقامات جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اب عنوان تو قائم کر دیا, باب بنا دیا, اس میں روایات کیا ذکر فرمائیں. آپ لکھتے ہیں کہ شہزادہ فاروق اعظم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے تو راستے میں اپنے تلامذہ کے سامنے, اپنے شاگردوں کے سامنے پیمائش کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر و توسیع کے لیے ایک عالیشان منصوبہ بنایا. بس یہ منصوبہ کیا تھا یہ عرض کر کے انشاءاللہ ہم سنتیں ادا فرمائیں گے. پورے عالم اسلام میں اعلان کروا دیا گیا, اعلان ہو گیا ترکی حکومت کی طرف سے کہ حکومت کو مسجد نبوی کی عظیم الشان تعمیر کے لیے اور تعمیر اور اس سے متعلقہ فنون کے ماہرین درکار ہیں. اب دنیا بھر سے نقشہ بنانے والے, معمار, سنگ تراش, بنیادیں رکھنے والے, خطاط, شیشہ گر, کیمیا گر, رنگ ساز اور دیگر ہنرمندوں نے اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے لگے. حکومت نے انہیں دارالحکومت استنبول, جو پہلے قسطنطنیہ کے قریب موجود تھا, اسے ایک نیا شہر بنا کر, جناب یہ علاقہ ہے اور اس علاقے کا نام استنبول رکھا گیا, اور اس میں ان سب کو ٹھہرایا. اور پھر ان کاریگروں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں یا شاگردوں میں سے قابل ترین افراد کا انتخاب کریں. جن لوگوں کو جمع کیا تھا ان سے مزدوری نہیں کروائی. سنیں,
کہا گیا کہ اپنے شاگردوں بچوں کو جمع کریں اور ان میں سے قابل ترین کا انتخاب کریں اور انہیں پختہ عمر میں پہنچنے تک بہترین کاریگر بنانے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنائیں۔ اور حافظ قرآن کیوں بنائیں؟ کہ جو رنگ ساز ہو وہ رنگ بھی کرتا رہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، جو شیشہ گر ہو وہ شیشے کا کام بھی کرتا رہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، جو کوئی بھی کام کرے تعمیر کرنے والا وہ اپنا کام بھی کرے اور قرآن بھی پڑھے۔ تو سلطنت عثمانیہ نے 500 مزدور جو حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے اور اپنے فن کے ماہر بھی تھے، 500 ایسے مزدور سلطنت عثمانیہ نے بنوائے، اور بنوانے کے بعد کیا کیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور پھر وہ جو سلسلہ ہوا، اس سلسلے کے بعد مسلمانوں کے دل پر کس طرح شب خون مارا گیا یہ بھی تذکرہ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اگلا جمعہ آپ جلدی مسجد تشریف لے آئیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں پر بیان روکتے ہیں اور فرض پڑھنے کے بعد، فرض ہم اپنے ٹائم پہ پڑھ لیں گے، اعلانات کچھ کرنے ہیں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد کچھ ایسے اعلانات ہیں جنہیں سن کر میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکٹر 1D کے لیے اس سے پہلے ایسا خصوصی پیکج کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ ایسے پیکج کا اعلان کیا جائے گا، تاریخ بھی بتائی جائے گی، فرض پڑھنے کے فوراً بعد جانا کسی نے نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں بے لوث اور بے پناہ محبت نصیب فرمائے۔ سنت مسجد نبوی شریف کی تعمیر و توسیع کے لیے ایک عالی شان منصوبہ بنایا۔ بس یہ منصوبہ کیا تھا یہ عرض کر کے انشاءاللہ ہم سنتیں ادا فرمائیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اعلان کروا دیا گیا، اعلان ہو گیا ترکی حکومت کی طرف سے کہ حکومت کو مسجد نبوی کی عظیم الشان تعمیر کے لیے اور تعمیر اور اس سے متعلقہ فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اب دنیا بھر سے نقشہ بنانے والے، معمار، سنگ تراش، بنیادیں رکھنے والے، خطاط، شیشہ گر، کیمیا گر، رنگ ساز اور دیگر ہنرمندوں نے اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ حکومت نے انہیں دارالحکومت استنبول، جو پہلے قسطنطنیہ کے قریب موجود تھا، اسے ایک نیا شہر بنا کر جناب یہ علاقہ ہے اور اس علاقے کا نام استنبول رکھا گیا اور اس میں ان سب کو ٹھہرایا۔ اور پھر ان کاریگروں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں یا شاگردوں میں سے قابل ترین افراد کا انتخاب کریں۔ جن لوگوں کو جمع کیا تھا ان سے مزدوری نہیں کروائی، سنیں، کہا گیا کہ اپنے شاگردوں بچوں کو جمع کریں اور ان میں سے قابل ترین کا انتخاب کریں اور انہیں پختہ عمر میں پہنچنے تک بہترین کاریگر بنانے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنائیں۔ اور حافظ قرآن کیوں بنائیں؟ کہ جو رنگ ساز ہو وہ رنگ بھی کرتا رہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، جو شیشہ گر ہو وہ شیشے کا کام بھی کرتا رہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، جو کوئی بھی کام کرے تعمیر کرنے والا وہ اپنا کام بھی کرے اور قرآن بھی پڑھے۔ تو سلطنت عثمانیہ نے 500 مزدور جو حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے اور اپنے فن کے ماہر بھی تھے، 500 ایسے مزدور سلطنت عثمانیہ نے بنوائے اور بنوانے کے بعد کیا کیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور پھر وہ جو سلسلہ ہوا اس سلسلے کے بعد مسلمانوں کے دل پر کس طرح شب خون مارا گیا یہ بھی تذکرہ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اگلا جمعہ آپ جلدی مسجد تشریف لے آئیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں پر بیان روکتے ہیں اور فرض پڑھنے کے بعد، فرض ہم اپنے ٹائم پہ پڑھ لیں گے، اعلانات کچھ کرنے ہیں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد
کچھ ایسے اعلانات ہیں جنہیں سن کر میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکٹر 1D کے لیے اس سے پہلے ایسا خصوصی پیکج کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ ایسے پیکج کا اعلان کیا جائے گا، تاریخ بھی بتائی جائے گی، فرض پڑھنے کے فوراً بعد جانا کسی نے نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں بے لوث اور بے پناہ محبت نصیب فرمائے۔ سنت